نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے۔ کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا، تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ، کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو؟ اور ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے، جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا،
تو بابا جی اندھیرا تھا، جلدی سے اٹھے. جب بندہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا اچانک فٹافٹ، تو وہ کچھ سخت بات ہی کرتا ہے. تو بابا جی نے اچانک ٹکر ہو موٹر سائیکل کی، بالکل یکدم جملے کیا ترتیب پاتے ہیں آپ اندھے. تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا الانتم الاعمى، پیر پہ پیر آیا. تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے. اب بڑی سخت بات تھی، معمولی آدمی نہیں، بادشاہ ہیں، اور اکیلے نہیں، 4-5 سپاہی ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، جمہوری حکومتیں نہیں، ان کا سکہ چلتا تھا. اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا آپ اندھے. اس نے کہا آپ اندھے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، تو ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڑے نا، کدی ہارن بھی تے کھیڑ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پہ گئی، ہارن دا مل ہیرا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جاہلوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، بار بار. حضور خاموش ہیں. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے اور خدا را ضرور سمجھنا، اسے تقریر نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ایسے تلخ تلخ لوگ، آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ، ایک عقیدے، ایک نظریے کے، ایک جماعت کے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری یار. وہ امت جس کی 80 صفیں ہونی ہے قیامت کے دن، جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا، جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا، فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں، خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر جائیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کہیں خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے، باہر نکلے، چوک میں آئے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں، وہ بھی سامنے سے آیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، توجہ کرنا بات پہ، کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے. سب جانتے ہیں مخالف ہے، حاسد ہے، اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے، سب کو پتہ ہے. اور حسد بڑی بری چیز ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ شریر کام ہوتا ہے. آپ کھڑے ہیں، کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئے. فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں، کبھی دیکھو تو صحیح، بڑا کچھ کہہ دیں، چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہہ دیتے ہیں.
लोग बड़ी बड़ी चीज़ों पे तंज करते हैं, ऐसा जुमला कसते हैं कि वो इंसान की नींद में सुराख कर देता है, सोता नहीं इंसान। अम्मा का निकाह मेरे साथ कर दो, जुमला सख्त था पर बात तो शरी थी ना, गैर शरी तो नहीं थी। तो इमाम साहब के साथ जो शागिर्द थे, अकीदतमंद थे, इरादतमंद थे, उन्होंने तलवारें नियाम से निकालनी। फरमाया चुप कर जाओ भाई, हमको लवारस हैं, चुप तो करो ना यार, कहीं सहना तो सीखो, कहीं बर्दाश्त तो करो, कई कुछ तुम्हें लोग कहेंगे, किस किस को राज़ी करोगे। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी हिम्मत समेटी, आंसू जो चमके तो उनको भी दामन में समेट लिया, हिम्मत जमा करके कहने लगे मियाँ तुमने कहा है मैं अपनी माँ का निकाह तेरे साथ कर लूँ तो इद्दत गुज़र लेने दे, मैं तेरा नाम लेके अम्मा से बात करूँगा, अगर वो तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे एतराज़ कोई नहीं। ओए होए होए, दिल दरिया समुंदरों ही डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। दिल तो टूट गया ना, बिखर क्या देते हैं यार। कई दफ़ा जिसने 40 साल भी कुरान पढ़ाया हो, मस्जिद ने ड्यूटी की हो, उस शख्स को भी कई दफ़ा लोग मस्जिद के दरवाजे पे खड़े करके बात कर देते। बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ी तकलीफ़ होती है बाज़ औक़ात। बड़े बड़े लोगों को लोग क्या गुजरते। हज़रत इमाम साहब फरमाने लगे इद्दत बीत लेने दे, तेरा नाम लेके बात करूँगा, तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे एतराज़ कोई नहीं। ये कह के अपने दोस्तों के बाजू थामे अगले चौक में गए। वो बंदा धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, एतराज़ धड़ाम से गिरा, रूई परवाज़ कर गई। लोग कहने लगे हुजूर इसे क्या हुआ? आप फरमाने लगे इसने समझा था मैं लवारस हूँ, इसे कुछ भी नहीं हुआ। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली, मेरे सब्र ने जान ले ली। तेरा सब्र कई दफ़ा जान ले लेगा, तेरा सब्र, तेरा हौसला, तेरी दिलेरी। आप अपनी ज़िंदगी में ये करें ना भाई, क्या माजरा है। हम हर वक्त जो है किसी जगह भी आर्जी नहीं दिखाते, किसी मकाम कहीं मान जाया करें चुप कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऐसे ही बात पे बात याद आ गई, ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस समेटने लगा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी से निकले, जिस मस्जिद की असल वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मस्जिद शरीफा से निकले तो एक बंदा पीछे हो लिया, बादशाह ने पैसे दिए, माज़अल्लाह वो इमाम साहब को बुरा भला कह रहा है। ये मज़ा है, कभी इसे लेके तो देखें, ये भी एक मज़ा है, ये भी एक सुरूर है कि आपको को बुरा कहे आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मुखलिस हों। कुरान कहता है युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। फरमाया लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, लोग उन्हें बुरा कहें तो परवाह नहीं करते। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है और ये फ़ज़ल रब जिसे चाहे उसे अता करता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम साहब गुज़र रहे हैं तो उसने बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम साहब जिन कदमों से चलते थे वो छोटे कर दिए, कदम छोटे छोटे, ज़्यादा बातें कर ले। इमाम साहब का घर आ गया, वो बंदा थक गया, कहते तो बोलते ही नहीं। घर आ गया तो आप फरमाने लगे कोई बात रह गई हो तो कर ले, मेरा घर आ गया। वो कहता है मुझ पर तो किसी ने बिजलियाँ ही गिरा दी, पहले मैंने इखलाक सुना था, अब मैंने इखलाक देख लिया, बिजलियाँ गिर गई, सन्नाटा छा गया। जब मैं सख्ते में आ गया ना, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। कहते हैं जब मैं पूरे सख्ते में आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे ठहर जा जरा, जाना ना। अंदर तशरीफ़ ले गए, एक बोतल सिरके की लाए, एक शहद की लाए, और मुझे थमा के ना, लंबी बात फिर भी कोई नहीं, मेरे हाथ में थमा के कहने लगे कि ले जा, मेरे दादा मौला अली ने फरमाया था पुत्र जो दरवाजे तक आए उसे खाली नहीं भेजा था, कि ले जा तेरी मेहरबानी, तोहफा है रख ले। वो शख्स कहता है इमाम साहब पलट के अंदर जाने लगे तो मैं कदमों से लगा, पैर चूम के कहा हुजूर वो तो किसी बदबख्त ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, कुर्बान जाऊं। करीब आके पता चला है अगर नवासे के अखलाक का ये हाल है तो मोहम्मद अरबी का अखलाक इस तरह का, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया का हुस्न क्या होगा। आखिरी बात यह है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। निरी तकरीरें नहीं, निरी बातें नहीं, रब के बंदे रात सजदे और क़याम में गुजार। आप ना लोगों को कितने भी दुख बताएंगे तो कमज़ोर होते जाएंगे।
جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے، اور جتنے دکھ مصلے پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ گے، طاقتور ہوتے جاؤ گے۔ آپ نا جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلی آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے تلاوت کر کے درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔